ڈینگی کیا ہے یا ڈینگی بخار کیا چیز ہوتی ہے، یہ کیسے پھیلتا ہے، اس کے سائن اور سمپٹم کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے اور اس کے احتیاطی تدابیر کیا ہے، اور لاسٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے ٹاپ ٹپ۔ جی جناب، السلام علیکم، ویلکم ٹو عیش خان سکن کیئر۔ جی جناب، آج کا ٹاپک ہے ڈینگی بخار، جو آج کل بہت زیادہ پھیل گئی ہے پاکستان میں، ہندوستان میں، تقریباً ایشیا میں، بلکہ پورے ورلڈ میں یہ بہت زیادہ تیزی سے پھیلنے والی بیماری ہے۔ اب سب سے پہلے ڈینگی کو سمجھتے ہیں کہ ڈینگی کیا ہے۔ تو ڈینگی ایک وائرل بیماری ہے، جیسے دوسری بیماریاں ہوتی ہیں کہ کچھ بیکٹیریا کی وجہ سے، کچھ وائرس کی وجہ سے، کسی کا کاز دوسرا ہوتا ہے، تو اس کا کاز یہ وائرل بیماری ہے۔ اور ایسا وائرس ہے کہ یہ وائرس خود سے نہیں آتا، بلکہ یہ جب اس کے درمیان انسان کو ہونے میں ایک ماسکیٹو ہے جس کو ایڈیز ماسکیٹو کہتے ہیں، یہ اس کے ذریعے ایک انسان سے دوسرے انسان میں پھیلتا ہے۔ سیم ویسے ہی جیسے ملیریا کا بخار ایک انسان سے دوسرے انسان کو ڈائریکٹ منتقل نہیں ہوتا، بلکہ درمیان میں یہ ماسکیٹو ایک ہوتا ہے، وہ اس کو پھیلاتا ہے۔ تو اس کے درمیان میں بھی ایک ماسکیٹو ہے جو فیمیل ماسکیٹو ہے، اس کے ذریعے سے یہ جب وہ ایک بیمار آدمی کو کاٹ دیتی ہے تو وہ جراثیم اس کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کے جسم میں تقریباً 10 سے 12 دن تک پھیلتا ہے اور لے لیتا ہے ٹائم، اور وہ اس میں ڈیولپ ہو کر اس کے سلائیوا میں یعنی اس کے تھوک میں آ جاتا ہے۔ اور جب وہ کسی صحت مند بندے کو کاٹتی ہے تو وہ اس کے جسم میں اپنا تھوک یا اپنا سلائیوا وہ داخل کر دیتی ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ پھر جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب یہ جسم میں آ جاتا ہے تو پھر یہ 3 سے 14 دن لیتے ہیں، یعنی کم از کم 3 ڈیز اور زیادہ سے زیادہ 14 دن، یہ اس کا سائیکل ہوتا ہے کہ وہ جسم میں جب داخل ہو جاتا ہے تو وہ اپنے لیے پناہ گاہ ڈھونڈتا رہتا ہے کہ وہ کدھر داخل ہو جائے، کہ وہ اپنی ڈیولپمنٹ کرے، اپنا سرکل پورا کرے، اور اس کی اس کی گروتھ ہو جائے۔ تو اس کے لیے باڈی میں یہ تقریباً ہر جگہ جاتا ہے، لیکن زیادہ اس کے لیے جو بیسٹ وے ہوتا ہے تو وہ ہمارا بلڈ ہوتا ہے، کیونکہ بلڈ فلو کے ذریعے سے ہی تو پھیلتا ہے۔ تو بلڈ میں ہوتا ہے پلاٹلیٹس، اس میں یہ زیادہ جلدی اپنی گروتھ کر سکتا ہے، تو اس وجہ سے یہ پلاٹلیٹ میں داخل ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ پلاٹلیٹس سب سے زیادہ اس سے متاثر ہوتے ہیں اور وہ سب سے زیادہ کم ہوتے ہیں۔ تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ زیادہ گروتھ پلاٹلیٹ کے اندر کرتا ہے، یا پھر دوسری کہ یہ ہر جگہ چلا جاتا ہے، تو جہاں پر اکثر بون میرو کے سے ہمارے پلاٹلیٹس یا بلڈ بنتا ہے، تو یہ وہاں پر بھی اپنی گروتھ کرتا ہے، جس کی وجہ سے بھی اس کی گروتھ بھی ایک یہاں پر یہ اس میں کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اس کو متاثر کر دیتا ہے، دوسری اس کی گروتھ وہ بھی رک جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے پلاٹلیٹ زیادہ متاثر ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہمارے اللہ نے ہماری باڈی بنائی ہے، تو اس کے اندر اینٹی باڈیز بنتے ہیں، تو وہ اس کے خلاف جب ایکشن میں آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ کیونکہ یہ پلاٹلیٹ کے اندر ہوتا ہے تو وہ ان کو ساتھ پلاٹلیٹس کو بھی اس کے ساتھ مارنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی پلاٹلیٹس وہ کم ہو جاتی ہے۔ اور تیسری وجہ کہ جب یہ انسان کے جسم میں داخل ہو جاتی ہے اور جب یہ ڈیولپ ہونا شروع کر دیتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے وینز ہوتے ہیں، یہ اس وینز کو متاثر کر دیتے ہیں، اور اس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ بن جاتے ہیں۔ اب پلاٹلیٹس بلڈ کا سب سے چھوٹا پارٹیکل ہے وائٹ بلڈ اور ریڈ بلڈ کے مقابلے میں، تو کیا ہوتا ہے کہ یہ اس سے باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی ہمارے پلاٹلیٹس اس میں زیادہ کم ہوتے ہیں۔ تو جناب آپ سمجھ گئے کہ ڈینگی کیا ہے۔ تو یہ ایک وائرل بیماری ہے، اور یہ اس کے ذریعے ایک مچھر کے ذریعے پھیلتی ہے۔ اب اس سے کیسے یہ پھیلنا بھی، اب اس کے سائن سمپٹم کیا ہے، یعنی یہ تو وائرل بیماری ہے، مچھر کے ذریعے پھیلتی ہے۔ اب اس کے سائن سمپٹم کیا ہے، جب انسان کو ہو جاتی ہے تو کیا اس میں ایسے سائن پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اس میں ٹمپریچر سب سے زیادہ چلتا ہے، اس کا ٹمپریچر وہ 104 فارنہائٹ تک پہنچ جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ ٹمپریچر اس کا چلتا ہے اور فریکوینٹ چلتا رہتا ہے۔ ساتھ ساتھ اس کے سر میں ہیڈ ایک بہت زیادہ ہو جاتی ہے، سر درد بہت ہوتا ہے، اسپیشلی آنکھوں کے پیچھے اس کو درد محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ پھر جب جیسی اس کے دن گزرتے ہیں تو اس میں جوائنٹ پین زیادہ ہو جاتا ہے، اس کے جوائنٹ میں اس کے مسلز میں پین آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اسپیشلی جہاں پر یعنی ہاتھوں میں جسے لوگ
پکڑنے کا کام لیتے ہیں، یا فوڈس میں جو ہے اس میں جو ہے کیونکہ اس میں اپنی پوری اسکیٹل کا جو ہے اس کی باڈی کا جو ہے وزن ہوتا ہے، تو اس میں زیادہ پین اس کو شروع ہو جاتی ہے، اور جب جیسے دن اس کے اور زیادہ بڑھتے ہیں تو پھر ساتھ وامٹنگ بھی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور بدن پر جو ہے ایچنگ اور ساتھ ریشز آنا بھی شروع ہو جاتے ہیں جو اس کا سمپٹم ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ہم اس کو جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ اکثر جو ہے انسان سمپٹم کو دیکھ کر جو ہے پھر مختلف ٹیسٹ جو ہے اس کے لیے جیسے DS1 جو ہے یا اینٹی باڈیز جو IgM IgG یا PCR ٹیسٹ وغیرہ جو ہے ریکمینڈ کرتے ہیں اس کی جاننے کے لیے کہ یہ جو ہے ڈینگی وائرس تو نہیں ہے۔ پھر جب وہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اب علاج اس کا کیا ہے؟ علاج اس کا بہت آسان ہے۔ سب سے بیسٹ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے آرام دینا ہے، یعنی ریسٹ حالت میں کرنا ہے، اور جو ہے اپنے آپ کے لیے جو ہے کیونکہ یہ جو ہے ہمارے پلاٹلیٹس کو متاثر کرتی ہے، اور جیسے ہم نے پہلے پڑھ لیا، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ہے وین جو ہوتے ہیں اس میں تھوڑا سا سوراخ کر دیتے ہیں۔ اب پلاٹلیٹس جو باہر آتے ہیں تو پلاٹلیٹس کم ہوتے ہیں، اور پلاٹلیٹس سے زیادہ جو ضروری چیز ہے اس میں جو ہے جو اس کے ساتھ ہمارا فلو آتا ہے، ہمارے جو ہے لیکوڈ باہر آنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی پانی جو ہے انسان ڈی ہائیڈریشن کی طرف جاتا ہے۔ تو پلاٹلیٹ سے بھی زیادہ ہم اکثر جو ہے پلاٹلیٹ پر ہی نظر رکھتے ہیں، اس سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ ہماری باڈی جو ہے ہم جو ہے مریض جو ہوتا ہے وہ جو ہے ڈی ہائیڈریٹ نہ ہو، تو اس وجہ سے اس کو ڈی ہائیڈریشن سے بچانا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ لیکوڈ فارم میں جو ہے جوسز دیں، اس کو جو ہے لیکوڈ فارم میں جو ہے اس کو مختلف جو ہے پانی پلائیں، اس کو جوس پلائیں کہ وہ ڈی ہائیڈریشن کی طرف نہ جائے، اور ساتھ ساتھ اس کا BP جو ہے وہ چیک کرتے رہیں، ساتھ ساتھ اس کا پلس جو ہے چیک کرتے رہیں کہ وہ ہم سے ڈی ہائیڈریٹ نہ ہو، کیونکہ ڈی ہائیڈریشن کے بعد جو ہے کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کی جو امیونٹی سسٹم ہوتا ہے، امیون سسٹم وہ تو آلریڈی کمزور پڑ جاتا ہے کیونکہ وائرس ہے، وائرس کے خلاف جو ہے وہ فارم میں آ جاتا ہے، اور وائرس جو ہے کیونکہ مضبوط ہوتا ہے تو وہ اس وجہ سے ہماری جو ہے WBC بھی متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ بھی لو ہونا شروع ہو جاتی ہے، پہلے میں ہائی ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد لڑتے لڑتے وہ جو ہے لو ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر احتیاطی تدابیر کیا کرنے ہیں؟ جی جناب، سب سے پہلے جو ہے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو ہے ایک وائرل بیماری ہے، اور وائرل اس کا جو ہے لائف سرکل جو ہوتا ہے جب یہ پہلے دن ہو جاتا ہے تو پہلے سے لے کر یعنی 6 دن کے بعد یہ ٹھیک ہونا خود سے شروع کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے اس کے درمیان ہم مختلف ٹوٹکے جو لیتے ہیں تو اکثر جو ہے 6 دن کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے، تو لاسٹ میں جو چیز ہم نے لی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی ہم اس سے ٹھیک ہو گئے۔ نہیں جی، یہ اللہ رب العزت نے جو ہے اس بیماری کی روک تھام کے لیے ایک نیچرل اس کا وہ رکھا ہے کہ اس کی لائف سرکل جو ہے 6 دن کے بعد یہ جو ہے خود سے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ 6 دن کے بعد ہماری باڈی جو ہے خود سے جو ہے اس کے پلاٹلیٹ بڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن آپ نے ساتھ ساتھ جو ہے CBC ڈیلی بیس پر چیک کرنا ہے کہ ہماری پلاٹلیٹ اس حد تک نہ گرے کہ جو ہے اس میں جو ہے بلڈ جو ہے وہ زیادہ جو ہے وین سے باہر آنا شروع ہو جائے، یا جو ہے ہمارے منہ کے ذریعے سے، یا جو ہمارے ناک کے ذریعے سے، یا جو ہے ہمارے جو ہے انٹسٹائن میں جو ہے اس میں جو ہے بلڈ آنا شروع ہو جائے، پھر ہمارے جو ہے اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں جو ہے پھر ہاسپٹل میں جو ہے داخل ہونا پڑے گا۔ تو اس وجہ سے اس کا خیال رکھنا ہے، اور ڈی ہائیڈریشن کے لیے خیال کیا رکھنا ہے کہ اس کو جو ہے زیادہ سے زیادہ آپ لیکوڈ پلائیں گے، اور ساتھ یہ خیال رکھیں گے کہ وہ جو ہے اس کا پیشاب آنا بند نہ ہو۔ اگر اس کا پیشاب بند ہو جائے تو یہ جو ہے اس کا بڑے سائن ہوتا ہے، پھر اس کو ساتھ ساتھ آپ چیک کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ضروری ہے پلاٹلیٹس کا چیک کرنا، اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کے پلس کو، اس کے جو ہے BP کو کہ وہ ڈی ہائیڈریٹ نہ ہو جائے۔ جی جناب، علاج بھی آپ کو بتا دیں، احتیاطی تدابیر بھی۔ اب جو ہے ایک ہم نے کہا تھا کہ آپ کو ٹاپ ٹپ بتائیں گے، تو ٹاپ ٹپ اس کا یہ ہے میرے دوستوں کہ اللہ رب العزت نے انسان کے باڈی میں جو امیونٹی رکھا ہے وہ جو جب تک جتنا سٹرونگ ہوگا نا تو ہماری کسی بھی بیماری کے خلاف ہمارے قوت مدافعت جو ہے، جو ہماری امیونٹی ہے، ہماری آرمی ہے، وہ جتنا سٹرونگ ہوگا اس نئی وہ بیماری ہمیں نقصان کم سے کم پہنچائے گی۔ اور امیونٹی کا جو تعلق ہے وہ ہمارے برین سے ہے، یعنی ہم اگر ذہنی طور پر جتنی یقین ہمیں ہوگا نا، جتنا ہمارا یقین مضبوط ہوگا اللہ رب العزت پر کہ بھئی اللہ نے یہ بیماری ہمارے پاس بھیجی ہے، یہ ہماری آزمائش ہے اور اس کو اللہ ہی ٹھیک کرے گا، تو بیماری سے گھبرانا نہیں ہے بلکہ اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو اس سے جو ہے جتنی ہماری یقین مضبوط ہوگا اتنی ہماری امیونٹی جو ہے وہ سٹرانگ ہوگی، اور جتنی امیونٹی سٹرانگ ہوگی اتنا ہی بیماری جو ہے ہمیں کم سے کم جو ہے نقصان پہنچائے گی، اور جلدی جو ہے اللہ رب العزت ہمیں صحت دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے جو میڈیسن لینا ہے، اکثر جو لیکوڈ فارم اگر ہم ڈرپ کے فارم میں لیتے ہیں تو اس کا خیال رکھنا ہے کہ وہ جو ہے زیادہ ٹھنڈا نہ ہو، اس لیے جو لیکوڈ دے رہے ہیں تو وہ بھی زیادہ ٹھنڈا نہ ہو، کیونکہ اس ٹائم میں جو ہے اگر کوئی بھی دوسرا انفیکشن ہو جائے، تھروٹ انفیکشن ہو جائے، یا جو ہے ڈائریا زیادہ ہو جائے،
یا کوئی بھی دوسرا انفیکشن تو امیونٹی کمزور ہونے کی وجہ سے پھر وہ زیادہ ٹائم لیتی ہے ٹھیک ہونے میں. تو ان احتیاطی تدابیر کا خیال رکھیے گا اور یہ جو ہے نالج جو ہے یہ خود بھی جانیے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کرے کہ تاکہ یہ نالج دوسروں لوگوں تک بھی پہنچے. آج کل ڈینگی جو ہے چل رہا ہے تو اس سے جو ہے لوگ بچیں اور احتیاطی تدابیر آزمائیں اور ساتھ ساتھ جو ہے اپنے مچھردانی کو اور اس طریقے مچھر کو بھگانے کے لیے جو سپریز میں ہوتے ہیں وہ ان کا خیال بھی رکھ دیں. صاف پانی میں کیونکہ یہ اس کی افزائش ہوتی ہے تو پانی کو ڈانپ کے رکھیں یا پانی کو بالکل جو ہے کولر واٹر کولر جو ہوتے ہیں جو پانی جو ہے دوسری جو سورسز ہوتے ہیں گملے وملے وغیرہ تو ان سے میں پانی رہنے نہ دیا جائے. تو جو ہے اس سے انشاءاللہ ہم بچ جائیں گے اور یہ جو ہے یہ بیماری جو آتی ہے تو اس کا مقابلہ ہم نے کرنا ہے اور لوگوں کو بھی ساتھ ساتھ سمجھانا ہے. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھ دیجیے گا. اللہ حافظ.